یہ بتائیے گا کہ جب ادھر سن لینا، جب لوگ تجزیہ کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کا تو وہ تفریق زیادہ آج کل نہیں کرتے این اور پیپلز پارٹی کے درمیان، لہٰذا جتنا بھی بلیم ہے صحیح یا غلط ان کا کیا یا آپ کا کیا، وہ آپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر آ جاتا ہے جس کا بینیفیشری پی ٹی آئی بنتا ہے. یہ درست بات ہے؟ کیا بہت فرینڈلی رہے ہیں آپ؟ پارٹی سے شکایت ہے آپ کو کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں طلعت بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تمام پارٹیز کے ورکر جو ہیں ان کو موقع دیا ہے کہ ہم جو اوپن جہاں ڈیبیٹ کر سکیں. جو کوشچن آپ نے کیا اس حوالے سے مجھے گزارش کروں گا کہ جس طرح پاکستان کی ایک ہسٹری رہی ہے اور خاص کر کے جب دو پارٹیوں نے دو دفعہ اقتدار لیا ہے، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے مساق جمہوریت ہوا ہے. مساق جمہوریت کے بعد دونوں لیڈران ہمارے جو دونوں پارٹیوں کے باہر تھے وہ واپس آئے، الیکشن ہوئے اور ہم نے ایک اچھی نیت کے ساتھ ان کے ساتھ کولیشن کی. تاریخ واضح ہے ہمارے پاس، ساری تاریخ آپ کے سامنے. لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کی قیادت نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے سیاسی طور پر وقار کھویا ہے؟ آپ کا ورکر یہ کہتا ہے، میں نے سنا ہوا ہے خود. میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے نیک نیتی کے ساتھ، عوام کی یہ توقع تھی کہ دونوں بڑی پارٹیاں آپس میں مل کے جو پاکستان میں بحران ہے اس سے عوام کو نکالیں. وہ نیک نیتی صحیح ثابت نہیں ہوئی؟ وہ صحیح ثابت نہیں ہوئی. وہ آپ کے سامنے ہے، میں ان کو بلیم نہیں کرتا، وہ ساری ہسٹری آپ کے سامنے، میں بلیم میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ بار بار ان کا جو پازیٹیو اگر یہ کوئی ایکشن لیتے ہیں، کوئی اسٹیپ اٹھاتے ہیں، ان کا ساتھ دیں تاکہ پاکستان جو بحرانوں میں مبتلا، کوئی ایک بحران ہی تھا پاکستان میں، اس سے ہم نکل سکیں. لیکن انفارچونیٹلی اس طرح نہیں ہو سکا. وہ آپ صورتحال جو ہے وہ ساری آپ کے سامنے ہے. یہ بتائیے گا، آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے ورکر کا کیا خیال ہے کہ آنے والا الیکشن میں جوڑ آپ کا پیپلز پارٹی سے پڑھنا ہے یا پی ٹی آئی سے پڑھنا ہے پنجاب تک اگر رہیں تو؟ دیکھیں جی، جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، ورکر کیا کہتا ہے ادھر کیا اس کو ذہن پہ جی کس کے خلاف کیمپین چلانی، ان کے خلاف یا ان کے خلاف؟ نہیں، ہمارا الیکشن تو دوبارہ پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہونا ہے. پکی بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کسی جگہ نظر آئے گی، خاص کر کے راولپنڈی شہر میں تو ابھی تک ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا اس طرح کا. جو لوگ ان کے ساتھ گئے ہیں وہ سارے کیو لیگ کے لوگ تھے، کوئی نون کا بندہ ان کے ساتھ نہیں گیا. پکی بات ہے. مجھے ویسے کوئی تھوڑی سی خبر اور ملی ہے پنجاب سے، آپ کی تیاری کری پی ٹی آئی کے لیے، اور میں غلط خبر لائیو پروگرام میں نہیں دوں گا کبھی. نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے واضح اکثریت سے پنجاب میں مسلم لیگ نون دوبارہ واضح اکثریت سے جیسے یہ خبر غلط ہے، پکی صحیح نہیں ہے. جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ریورس ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں. نہیں، آپ کا پنجاب میں پی ٹی آئی سے مقابلہ نہیں ہے. سوال میں جو ہے وہ لوگ پی ٹی آئی کے دوبارہ جو ہے وہ پیپل پارٹی کے تھے، پی ٹی آئی کے دوبارہ وہ آ رہے ہیں، وہ دوبارہ آ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں. آج کی خبر پڑھ لیں، کل کی خبر پڑھ لیں، وہاں سے کافی لوگ جو ہے بڑی تعداد میں. آپ کو پتا مجھے کس نے بتایا تھا؟ پتا نہیں آپ کو پتا ہوگا کس نے بتایا، ہمیں یہ نہیں پتا. ہم تو حقائق بیان کر رہے ہیں. نہ بتائیں، آپ رہنے دیں، ہم تو حقائق بیان کرتے ہیں. آپ اپنے پاس ہی رکھیں، ہم تو حقائق بیان کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا اور آپ میرا شکر گزار ہوں گے کہ میں نے نہیں بتایا. ایسی کوئی بات نہیں. یہ ٹی وی پروگرام ہے، اس پہ بتا دیں گے تب بھی کوئی فرق نہیں ہے، نہیں بتائیں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایسی کوئی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سوری، بتائیے. پاکستان توانا، مجھے پہلے سوال کا جواب دے دیں یار. پاکستان جس میں آپ رہتے ہیں، جی سر، توانا ہے 2012 میں، لڑکھڑا رہا ہے، مصیبت میں ہے کہ خوش ہے ورکر؟ اس چیز پہ تو گورے بھی پریشان ہے کہ چل رہا ہے کیسے. اللہ کی طاقت ہے جو ہم لوگوں کو چلا رہی ہے، صاف بات ہے. میں آپ کو میں اس ٹائم 2012 میں کھڑا ہو کے اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو 2013 کے الیکشن میں اکثریت نظر آ رہی ہے. آئندہ کی حکومت بھی ایسے ہی بنے گی. میں پارٹی کے ورکر کی حیثیت سے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ مجھے اس جماعت میں کیا خاصیت لگی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس نے 5 سال پورے کیے ہیں، 24 سے آج سے پہلے کسی جمہوری حکومت نے نہیں کی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ نہیں، ان کو بولنے دیں. شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی پالیسی انٹرنیشنل پالیسی ہو یا پاکستان کی پالیسی ہو، کسی طرف جا رہی ہے. شاید مجھے ایسا لگتا ہے. منہ کے پاس. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ کہ یہ میرا بھائی یوتھ کا جیالہ ہے نا، یہ جنرل سیکرٹری ہیں. تو ہمارے منسٹر کے پاس یہ بندہ اس کے ساتھ چلا جائے تو اس کے گربان تک جا کے چلا سکتا ہے. پہلی ایک یہ، اور دوسرا اور چوتھی بات سر یہ کس منسٹر کے گربان تک ہاتھ ڈالا جی آپ؟ ہمارے کو اتنی شخصی آزادی ہے سر ہماری. نہیں، ایک منٹ بتائیں نا، کس ورکر کو، کس منسٹر کے گربان پہ ہاتھ ڈالا جی آپ؟ کسی کو بھی چلے، ہم لوگوں کو یہ کہ ہمیں اس پارٹی پہ شخصی آزادی ہے. اچھا بولنے تو دینا.
اور بھائی صاحب ان سے مائک کیوں چھین رہے ہیں یار؟ آپ کا ورکر بول رہا ہے یار، کمال بات کریں، بولے اچھا کمپلیٹ کریں، مجھے جانا ہے ادھر۔ مجھے اس پارٹی میں شخصی آزادی ہے، شخصی آزادی، ٹھیک ہے، محبت کی بات کروں کہ مجھے اس سے پیار ملا، ٹھیک ہے، باقی تو آپ گڈ ریپرزنٹیشن۔ آپ ذرا پی ٹی آئی کی طرف مائک کے اندر ہاں بولے۔ یہاں پہ سوال یہ ہو رہا ہے کہ ورکر کیوں آپ ہیں اور آپ کیوں آنا چاہتے ہیں؟ موضوع سے ہم ہٹتے جا رہے ہیں۔ میں پی ٹی آئی میں کیوں آیا؟ جب میں میچ دیکھتا تھا تو عمران خان صاحب اپنے 11 نمبر کے کھلاڑی کو جب فرنٹ پہ اوپنر بھیجتے تھے تو میں یہ محسوس کرتا تھا کہ یہ انہوں نے کیا کیا، یہ تو تیز کھیلنے والا بندہ ہے، اس کو ایک دم آپ نے اوپننگ پہ بھیج دیا۔ وہاں پر میں پریشان ہو کر یہ سوچتا تھا کہ اس بندے کا ویژن کیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کچھ کام کیے ہیں، انہوں نے بھی کچھ کام کیے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے انہوں نے روٹی دی لیکن روزگار نہیں دیا، انہوں نے موٹر وے دی۔ ایک سیکنڈ میں ورکر کیوں، مجھے بات کرنے دے نا، اب بات کرنے دے، اب ان کو پتا چل گیا کہ میں اصل بات پہ آ گیا ہوں، اب ان کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا۔ ایک سیکنڈ، انہوں نے سستی روٹی دی لیکن روزگار نہیں دیا، انہوں نے موٹر وے دی، زگ زیگ دی، انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا، لاسٹ ٹائم کیا، انہوں نے یلو کیب دی لیکن ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں صحیح کیا، انہوں نے پولیس کی اب وردی پنجاب کی چینج کر رہے ہیں لیکن پولیس کا نظام نہیں چینج کر سکتے۔ نقطہ یہ ہے کہ ہمارا لیڈر انقلابی ہے، یہ انقلابی نہیں ہے، یہ نارمل لوگ ہیں۔ دیکھیں انہوں نے روٹی کپڑے کا جواب یہ کبھی بھی نہیں دیں گا، یہ ورکر روتے ہیں، خدا کی قسم یہ ورکر روتے ہیں، اور یہ یہاں پہ بات کرتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، آپ بات کر رہے ہیں، ایک منٹ، اچھا میرا لیڈر، ایک منٹ یہ بات کرتا ہوں، دیکھیں بات سنیں، اچھا سر میں میرا لیڈر انقلابی تھا، ان لوگوں نے اگر صحیح ہاتھ ڈالتے تو یہ 10 سال ضیاء الحق ہمارے متھے لگا گئے، انہوں نے ناڑی پان کی وجہ سے ہمارے متھے مشرف لگا دیا، یہ ناڑی پان تھا نا ان کا کہ ہمیں 10 سال بھگتنا پڑا اس کی، اگر یہ ہوتے یہ ٹیلنٹڈ ہوتے تو ان کو کبھی بھی نہ آنے دیتے۔ ہمارا لیڈر انقلابی ہے، ہمارا لیڈر انقلابی ہے، ہمارا لیڈر انقلابی ہے، لگ گیا پتہ لگ گیا۔ اور ورکر مجھے پی ٹی آئی نے کیا دیا، ان کے 30 سال سے نہیں بنا، میں ورکر بنا، مجھے انہوں نے جنرل سیکرٹری یوتھ کا ضلع کا جواب لینے دیں، مجھے آرگنائزر بنایا، مجھے اس پی ٹی آئی میں ورکر کی بات ہو رہی ہے، یہ ورکر کی بات کریں، ان کے یہ انقلابی نہیں ہے۔ بس کوئکلی اینڈ آئی کم ٹو یو کلوز، آپ سے کریں گے، جی بتائیے، بولیے پلیز۔ روزگار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، میں ایم پی اے بھی ہوں راولپنڈی شہر سے، مجھے پتا ہے کہ پنجاب میں 70,000 کے قریب ٹیچر بھرتی ہوئے ہیں، یہ روزگار کی بات کریں، صرف 70,000 ٹیچر بھرتی ہوئے ہیں جو سارے میرٹ پہ ہوئے ہیں، وہ ایک بندہ ہمیں نکال کے دیں جو بغیر میرٹ کے ہوا۔ دوسری ہمارے یہاں 20-25 ہزار کے قریب کانسٹیبل بھرتی ہوئے ہیں، 1 لاکھ تو یہ بن گیا، وہ سارے بھی میرٹ پہ ہوئے ہیں، ایک بندہ ہمیں نکال کے دے جو بغیر میرٹ کے ہوا۔ اس کے علاوہ پنجاب میں پچھلے 4 سال کے دوران جتنی ریکروٹمنٹ ہوئی وہ ساری میرٹ پہ میاں صاحب نے کی۔ اچھا میں ویسے کلیکٹیولی اگر عمومی بات کروں، عمومی طور پر یہی تو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ جب پاکستان کی حالت دیکھی جاتی ہے تو وہ اتنی تفریق نہیں کرتے جس طرح آپ کرتے ہیں کہ جی یہ پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی، وہ کہتے ہیں اقتدار میں کون ہے اور پاکستان کے حالات کیا ہے، یہ سادہ سا ایک فارمولہ جو غلط ہو سکتا ہے، تو جب وہ دیکھتے ہیں جی پنجاب 62% وہ ہے، مرکز میں یہ ہے، پاکستان کے حالات، تو دونوں کو چھوڑیں، ایک خیال یہ ہے۔ لیکن اب مجھے ان سے بات کرنے دیکھیں ہم نے ان کی اس کے جو ان کا پچھلے 4 سال جو انہوں نے ٹینیور گزارا ہے اس کے جواب دے وہ ہیں، ہم پنجاب کے والے سے آپ نے ان کی مدد کی نا، ہم نے ان کی کس طرح مدد کی ہے، جبکہ ہم تو 1 ماہ ہم نے گڈ ول کے اچھے نیت کے ساتھ ان کے ساتھ آئے تھے، تو جب ہم نے دیکھا وہ ہمارے توقعات کے مطابق نہیں آ رہے، ہم علیحدہ ہو گئے، اس کے بعد میاں صاحب نے لانگ مارچ نکالا، ہم نے عدلیہ بحال کی، عدلیہ ہم نے بحال کروائی۔ اب آپ سے اجازت لے کے میرا پروگرام کا وقت ختم ہے، لائیو کا یہ ایشو ہوتا ہے، میں ول کم ہیئر اگین ٹمورو، لیکن آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، محدود تعداد میں آپ اپنے جی ایل اے اور ورکرز لے کے آئیے گا، مجھے پروگرام ختم ہو گیا، 1 منٹ کے لیے 1 منٹ ہے ہی نہیں، تو کل آپ آئیے گا، آپ کے لیے ایک سرپرائز بھی ہم نے رکھا ہوگا، تیاری کر کے آئیے گا، ٹھیک ہے جی، آپ کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔